السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی نویلی دلہن کہتی ہے کہ گھر میں موجود یا یہ روٹی رہے گی یا میں اس گھر میں رہوں گی۔ کتنا عجیب معاملہ ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر آج فرمائشوں پر فرمائشیں ہوتی ہیں، معاملات پر معاملات ہوتے ہیں۔ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو مختلف قسم کی معاملات میں پھنسا کر گھروں کے ماحول جو ہیں وہ خراب کیے جاتے ہیں۔ ایک ایسی ہی عورت کا واقعہ آپ کے سامنے ہم آج بیان کریں گے، جس میں بہت سارے اسباق ہیں ہمارے سیکھنے کے لیے۔ آپ سے گزارش ہے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ سامعین محترم، حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک شاہی خاندان سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، بہت ہی خوبصورت، اور خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سیرت بھی اچھی عطا فرمائی۔ صرف خوبصورت نہیں تھی بلکہ خوبصیرت بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی پر یقین پختہ تھا، مالک کائنات کے احکامات پر عمل کرنے والی تھی۔ بادشاہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دو، تو آپ نے انکار کر دیا، یہ سوچ کر کہ میری بیٹی ان محلات میں جا کر کہیں اپنا یہ تقوی خراب نہ کر بیٹھے، اپنی یہ خوبصورتی کے ساتھ خوبصیرتی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے کہیں یہ بھی ضائع نہ ہو جائے، کہیں یہ اس کی محنت جو ہے دنیا میں ہی رائے گاہ نہ چلی جائے اور آخرت کا صلہ یہ حاصل ہی نہ کر سکے۔ اس ڈر سے بادشاہ کے بیٹے کو انکار کر دیا گیا۔ اب آخر بیٹی کا رشتہ تو کرنا تھا۔ کتنے بیٹیوں والے ہیں جو پریشان ہیں، کتنوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں جو اس امید پہ بیٹھی ہیں کہ کاش کوئی جہیز بنانے والا ہوتا اور ہمارا جہیز بھی بن جاتا۔ اس چیز نے آج ہمارے معاشرے کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ غریب بھی اب دیکھا دیکھی قرضے اٹھا لیتے ہیں اور پوری زندگی پھر ایک ہی بچی کا شادی پر اٹھایا گیا قرضہ وہ اتارتے رہتے ہیں، اور پھر باقی بچیاں بیٹھی بیٹھی جو ہے وہ سفید بال کر لیتی ہیں۔ تو حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تلاش میں نکلتے ہیں۔ ایک مسجد کے اندر ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی جس کا چہرہ خوبصورت تھا اور لگتا تھا کہ واقعی اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، کیونکہ یہ اس کی عبادت کے آثار ہوتے ہیں جو انسان کے چہرے پہ عیاں ہوتے ہیں۔ بات چیت کے بعد پوچھا کہ بیٹا تمہارا نکاح ہو چکا ہے، شادی ہو چکی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، مجھ مفلس کو کون کوئی رشتہ دے گا؟ تو آپ نے فرمایا میری بیٹی ہے، نیک پرہیزگار ہے، حافظہ ہے، عالمہ ہے، اگر چاہو تو میں تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دوں۔ تو وہ کہنے لگا بھلا مجھ سے اس طرح کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ممکن ہے۔ کچھ پیسے دیے، کچھ رقم دی کہ جاؤ سالن روٹی اور چھوارے وغیرہ خرید کر لاؤ۔ وہ لے آیا تو آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ پڑھا دیا۔ اب رخصتی ہوئی اور وہ نوجوان لڑکی جو تھی اس نوجوان لڑکے کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر پہنچتی ہے۔ گھر میں جاتے اسے اور کچھ نظر نہ آیا، ایک نکر کے اندر چھوٹی سی کیتلی کے اوپر ایک روٹی خشک پڑی ہوئی نظر آئی، تو اس نے فوراً کہا کہ مجھے میرے اپنے والد کے گھر چھوڑا۔ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا، میری مفلسی کو دیکھ کر، میری تنگ دستی کو دیکھ کر کوئی بھی عورت میرے ساتھ گزارا نہیں کر سکے گی۔ تو وہ لڑکی بولی کہ میرے سر کے تاج، میں نے اس لیے نہیں کہا کہ یہ روٹی گھر میں خشک پڑی ہے میں اس لیے جا رہی ہوں، میں نے اس لیے نہیں کہا کہ تم غریب اور مفلس ہو میں اس لیے جا رہی ہوں، نہیں، معاملہ اس کے برعکس ہے کہ یہ روٹی جو تم نے بچا کے رکھی ہوئی ہے یہ کیوں رکھی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا روزہ ہے تو میں نے افطار کے لیے روٹی بچا کے رکھی ہے۔ تو اس نے کہا اب تو میں ایک لمحہ بھی یہاں نہیں ٹھہروں گی، جس کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اتنا بھی نہیں ہے، جس مالک کائنات نے سحری کے وقت تمہیں کھانا دیا ہے، کیا وہ افطار کے وقت کھانا نہیں دے سکتا؟ جس کا یقین اللہ پر اتنا نہ ہو میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو اس نوجوان نے ندامت کا اظہار کیا، تو وہ عورت کہنے لگی، وہ لڑکی کہنے لگی یہ روٹی رہے گی یا میں اس گھر میں رہوں گی۔ تو نوجوان نے وہ روٹی اٹھائی اور اللہ کے راستے میں خیرات کر دی۔ میرے عزیزم، آج کیا ہم نے اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو یہ سبق سکھایا ہے کہ شوہر کے حالات اگر ماڑے آ جائیں تو تھوڑا سا کنٹرول کر لینا، شوہر کے حالات تنگ دست آ جائیں تو گزارا کرنے کی کوشش کرنا۔ 10 20 سوٹ اندر پڑے ہیں، حالات تنگ دست ہیں، فرمائشیں اوپر سے آ رہی ہیں، ایک سوٹ صرف ایک شادی پر
ایک ہفتے میں 4 شادیاں تو 4 سوٹ علیحدہ لینے ہیں، اور پھر شادی کے معاملات ایسے ہیں کہ ہم نے اتنا جہیز بنانا ہے کہ ہم جتنا مرضی قرضہ اٹھا لیں بعد میں اترتا یا نہیں اترتا، لیکن دیکھا دیکھی یہ معاملات ہم نے پورے کرنے ہیں۔ کتنے گھر اجڑ گئے ہیں، کتنے رشتے ٹوٹ چکے ہیں، لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم تربیت ایسی کریں کہ بیٹا اچھے حالات بھی ہوتے رہتے ہیں، اگر ماڑے آ جانا تو شوہر کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اور دنیا گواہ ہے، جس نے تنگ دستی میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے نا، وہ عورت خوشحالی کے دن ضرور دیکھتی ہے۔ تو آج اس واقعہ سے ہمیں سبق ملا کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی تربیت اچھے انداز میں کرنی ہے، تاکہ گلہ شکوہ کرنے کے بجائے اللہ کی ذات پر امید رکھیں، اللہ تعالی حالات جلد بہتر فرما دے گا۔